أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا صدق اللہ العظیم وللہ اور اللہ کے لیے علی الناس لوگوں پر حج البیت بیت اللہ کا حج کرنا ہے من استطاع اس شخص پر جس کے اندر استطاعت ہو الیہ اس کی طرف سبیلا راستے کی جو شخص صاحب استطاعت ہے اس کے لیے بیت اللہ کا حج کرنا ضروری ہے۔ سورہ آل عمران کی اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے حج کی فرضیت کو بیان فرمایا اور شروع میں فرمایا کہ وللہ اللہ کے لیے، ہر عبادت اللہ ہی کے لیے ہونی چاہیے، خاص طور پر حج اس کے اندر چونکہ ریاکاری وغیرہ کا شبہ ہے اس لیے للہ اس کو مقدم کیا کہ خالص اللہ کے لیے، تمام عبادات خالص اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ جو شخص اس کے پاس اتنی استطاعت ہے کہ جب حج کی درخواستیں جمع ہو رہی ہیں، جیسے آج کل بھی حج کا سیزن شروع ہو چکا ہے اور اس کے پاس اتنے پیسے موجود ہیں کہ وہ جمع کرا کے حج پر جا سکتا ہے اور اس کے واپس آنے تک گھر والوں کے پاس اخراجات خرچہ وغیرہ بھی اس کے پاس موجود ہے، تو اس پر حج کے لیے جانا فرض ہے۔ اسی طرح خواتین اگر ہیں تو ان پر حج تب فرض ہوتا ہے جب ان کے پاس اپنا خرچہ ہو اور کوئی محرم جانے والا موجود ہو، تو یا محرم کا بھی خرچہ ان کے پاس موجود ہو، دو بندوں کا، اپنا اور محرم کا۔ اگر محرم نہیں کا خرچہ موجود نہیں ہے تو محرم خود حج پر جا رہا ہے تو اس کے پاس پیسے موجود ہیں تو اس کے لیے حج پر جانا فرض ہے۔ زندگی میں ایک دفعہ فرض ہے اور باقی نفل ہے، انسان جتنا کرے، تو اس لیے انسان اگر اس کے پاس استطاعت موجود ہے تو پہلی فرصت میں اسے حج پر جانا چاہیے۔ ہمارے عام یہ سمجھتے ہیں کبھی تو میں نے مکان بنانے ہیں، کاروبار کرنا ہے، بچیوں کی شادیاں کرنی ہیں، فلاں کام کرنے ہیں، یہ سارے فرض ہیں اور آخر میں پھر حج ادا کروں۔ ایسا نہیں ہے، جب بھی انسان کے پاس استطاعت موجود ہے تو اس نے اگر مکان بنانا ہے یا بچی کی شادی کرنی ہے یا کوئی بھی کام کرنا ہے تو یہ پہلے کرے اور حج بعد میں کرے، ایسا کوئی شرن نہیں ہے، بلکہ حج کا سیزن ہے، پہلے حج ادا کر دے اور وہ بعد میں بھی کر سکتا ہے۔ تو اس لیے اس اللہ کے فریضے میں انسان کو سستی نہیں کرنی چاہیے۔ اگر ایک دفعہ کر چکا ہے، صاحب استطاعت ہے، تو بار بار انسان کو حج کرنا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ لگاتار پیدر پہ حج عمرے کیا کرو، اس سے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں اور انسان کا فقر دور ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔